یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات بلند آواز نال محبت و ذوق نال درود سلام پیش کرو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے صدائیں درودوں کی آتی رہے گی انہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا
خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ جل جلالہ واعظ برہانوں کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل شانہ واعظ برہانوں کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ مالک لم یزل ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا، ذکر اذکار سننا رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور مالک کائنات ہمارے بھائیوں کا یہ محفل سجانا اور اخراجات کرنا اور اس سارا انتظام کرنا رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، یہ محفل میلاد کی محفل ہے، اور آگے انشاءاللہ آج 25 سفر المظفر تقریباً 5 یا 4 دن باقی حضور کے میلاد کا مہینہ آنے والا، ایسے سمجھے کہ یہ استقبال ہے حضور کے میلاد کا، تو اس حوالے سے یہ محفل سجائی گئی۔ اللہ رب العالمین ہمارے بھائیوں کا محفل سجانا، آپ سب کا چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، صرف چند منٹ آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے فرمایا اے محبوب یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اب اللہ نے نبیوں سے وعدہ کب لیا، کس چیز کا لیا، اس کا آگے ذکر آتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے۔ محبوب یاد کرے جب وہ منظر ہوا تھا، جب ہم نے وہ محفل بنائی تھی، وہ منظر یاد کرے۔ اب فرمائے کہ یاد تو اسی کو ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہو، پہلے سے ہو۔ اب جو لوگ اس محفل میں آئے بیٹھے ہیں، 10 دنوں کے بعد کوئی بندہ پوچھے یار وہ محفل یاد ہے جو محمد بوٹا کے گھر میں ہوئی تھی، تجھے وہ محفل یاد ہے؟ تو جو آیا ہوگا، جو یہاں موجود ہوگا، اسے تو پتا ہوگا کہ ہاں واقعی یہ محفل ہوئی تھی، ہم وہاں حاضر تھے، حضور کا ذکر ہوا تھا۔ پر میں اللہ نے محبوب سے فرمایا محبوبہ وہ محفل یاد کرے جب ہم نے نبیوں کو بلایا تھا، محبوبہ یاد کرے۔ اور اللہ نے نبیوں سے وعدہ کیا لیا، فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، فرمایا جب میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت سے مراد یہاں پہ نبوت ہے، نبوت دے دوں، رسالت دے دوں، فرمایا تمہیں نبوت مل جائے، رسالت مل جائے، کتاب مل جائے، فرمایا ثم جاءکم رسول، فرمایا اس کے بعد آ جائے میرا رسول، میرا حبیب۔ یہ نہیں فرمایا اے عیسیٰ تیرے دور میں آ جائے، اے ابراہیم تیرے دور میں آ جائے، اے موسیٰ تیرے دور میں، فرمایا اے نوح تیرے دور میں، سارے نبی موجود تھے، فرمایا جس کے دور میں میرا نبی آ جائے، جس کے دور میں آ جائے، تخصیص نہیں فرمائی، اور سب کو یہ بھی نہیں کہا کہ میرا نبی آخر میں آئے گا، فرمایا کہ جب میرا نبی آ جائے، میرا رسول آ جائے، فرمایا رسول بھی وہ، فرمایا مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو۔ اب نبیوں کے پاس کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے، فرمائے کتاب اللہ ہے، صحائف ہے، اللہ کے احکامات ہیں، فرمائے کہ نبوت لے کر آئے، اپنے مقام اور مرتبے کو لے کر آئے، معجزات کو لے کر آئے، فرمایا کہ میرا محبوب ان کی تصدیق کرے گا، مہر لگائے گا کہ واقعی یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں۔ اب یہاں پہ کوئی یہ کہے کہ
کہ نبی تو آئیں گے آخر میں، فرمائے پہلے انہیں کیسے پتا کہ اس کی تصدیق کرنی ہے؟ ارے تصدیق تو وہی کرتا ہے جو پہلے سے ہو۔ اب یہاں پہ صرف آپ کی توجہ چاہیے ہوگی، بھائی اگر آرام سے بیٹھ جائیں تو مہربانی ہوگی آپ کی، بار بار اٹھنا توجہ ہٹ جاتی ہے۔ آپ بیٹھے رہیں خاموش سے، توجہ سے سنیں، مجھے ان باتوں سے بالکل قطعاً پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ بیٹھے ہیں، اٹھیں، نعرے لگائیں، سبحان اللہ کہیں، یہ آپ کی اپنی محبت ہوگی، لیکن جب توجہ سے سنیں گے تو میری توجہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ اللہ نے فرمایا محبوب ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اے میرے نبیوں جب میرا رسول آئے تمہارے پاس اور فرمائے کہ ایسی چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اب یہ تصدیق یہاں پہ ایک بات سوال آتا ہے کہ جی حضرت وہ تو پہلے آئے ہوئے ہیں، کتابیں بھی پہلے لائے ہوئے ہیں، اب ان کو کیسے پتا کہ کون سی چیز کی تصدیق کرنی ہے؟ میں نے کہا یہ تو میں نے قرآن پڑھا، آؤ قرآن سے اور دلیل پیش کرتا ہوں۔ وادی نمل ہے، سورۃ النمل پڑھے، 19واں پارہ ہے، وادی نمل ہے، حتی اذا اتوا علی واد النمل، فرمائے کہ جب سلیمان نبی کا لشکر وادی نمل میں آیا اور اب چیونٹی ہے، بیٹھی ہے 3 کلومیٹر، یہاں پہ علماء نے فرمائے 4 کلومیٹر کا فاصلہ فرمائے کہ یہاں پہ بیان کیا ہے، فرمائے اتنا دور ابھی لشکر تھا، ہے چیونٹی چھوٹی سی باریک سی، فرمائے کہ ہم گزر جائے ہمارے پاؤں کے نیچے کئی آ جاتی ہے، لیکن فرمائے چھوٹی سی چیونٹی ہے، اب بیٹھی ہے 4 کلومیٹر دور، اللہ کے نبی کا لشکر آ رہا ہے، اپنی چیونٹیوں سے کہتی ہے قالت نملۃ، اے چیونٹیوں، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، فرمائے کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں چھپ جاؤ، سلیمان اور اس کے نبی کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ اب چونٹی بولی 4 کلومیٹر دور۔ اب چونٹی کی آپ میں سے کسی نے کبھی آواز سنی ہے کہ چونٹی بولتی ہے؟ کسی نے کبھی سنا ہے؟ اللہ نے یہ طاقت کس کو دی؟ سلیمان نبی۔ اب آپ کے ساتھ آپ کا لشکر بھی تو تھا، انہوں نے بھی نہیں سنا کہ اللہ کے نبی نے سنا، چونٹی بول رہی ہے اور اتنا دور بول رہی ہے، فرمائے اپنے لشکریوں سے کہہ رہی ہے، اپنی برادری سے کہہ رہی ہے، اپنے اپنے گھروں میں جاؤ۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ چونٹی کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ ہاں یہ سوچنے والی بات ہے تو چونٹی چھوٹی سی ہے، اس کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ اور اس نے 4 کلومیٹر دور سے یہ پہچان بھی لیا، یہ جان بھی لیا اللہ کا نبی بھی آ رہا ہے، اس کے ساتھ لشکر بھی ہے اور وہ یہیں سے گزرے گا۔ ارے یہ علم چونٹی کو کس نے دیا؟ آگے سے جواب یہی ملتا ہے، اللہ نے دیا، اللہ نے دیا۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ اللہ نے دیا ہے۔ فرمایا جب اللہ اتنا قادر مطلق ہے، ایک باریک سی چونٹی کو یہ علم دے سکتا ہے تو محبوب کو کیوں نہیں دے سکتا؟ اپنے محبوب کو یہ علم کیوں نہیں دے سکتا؟ آج سائنس نے بڑی تحقیق کی ہے، مچھلیوں کی آوازیں سن رہے ہیں، مچھلیوں کی آواز سن رہے ہیں، اب یہ نہیں پتا وہ بولتی کیا ہے، پھر میں اتنا تک تحقیق پہنچی، لیکن چیونٹیوں کی آواز کے بارے میں بڑی تحقیق کر چکے، پھر میں آج تک ان کی باتیں نہیں سن سکے یہ بولتی کیا ہے۔ لیکن اللہ کا نبی بیت المقدس میں اللہ کے نبی سلیمان میرے محبوب کے مقتدی بن کے کھڑے ہیں، مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ ارے جس مقتدی کی یہ شان ہے کہ وہ ہمیں 4 کلومیٹر دور سے ایک چونٹی کی آواز سن سکتا ہے، اس امام کی کتنی شان ہوگی جو اپنے محبوب کے پر میں اپنے امتی کی آواز بھی نہیں سن سکتا۔ آج ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی تمہارا نبی کیسے سنتا ہے، وہ تو اس دنیا سے چلا گیا۔ نعوذ باللہ سے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، اپنی قبر میں ہے، آپ کیسے سنتے ہیں؟ جو مر جائیں وہ تو سنتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا آؤ تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں، بدر کا مقام ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری کی حدیث مبارکہ ہے
فرمایا کہ حضرت عمر پاک ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، فرمایا جب فتح ہوئی مسلمانوں کو، کافر بڑے بڑے 70 کافر مر گئے، 70 کافر مر گئے اور ساروں کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا، اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اور مدارج النبوہ کے اندر شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی یہ فرمائے کہ شان تھی، یہ مقام تھا اور یہ عادت مبارکہ تھی، جس میدان میں جاتے تھے فرمائے وہاں پہ جنگ کرنے کے بعد 3 دن تک وہاں رکتے۔ کیوں رکتے؟ ہے کوئی اور مقابلے والا آ جائے، فرمائے 3 دن وہاں تک رکے اور تیسرے دن میرے کریم آقا اٹھے، حضرت عمر نے تلوار نکالی، ساتھ ساتھ چل رہے، کہیں کوئی دشمن چھپا ہوا بیٹھا نہ ہو میرے محبوب کو تکلیف پہنچائے۔ فرمائے کہ حضرت عمر کی یہ شان فرمائے عادت مبارکہ تھی، ویسے بھی مسجد نبوی سے باہر میرے کریم جاتے حضرت عمر ساتھ ہوتے، کافر ایسے میلی آنکھ بھی دیکھتا تلوار نکال لیتے تھے۔ بدبختہ تیری جرأت کیسے ہوئی؟ میرے محبوب کو پہلی آنکھ دیکھتا ہے۔ فرمائے یہ بھی برداشت نہیں تھا صحابہ کو، اور حضرت عمر پیچھے پیچھے میرے کریم کے جا رہے ہیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر جاتے ہیں جس کنویں میں کافروں کو ڈالا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں نا مردہ جب مر جائے تو وہ سنتا نہیں ہے۔ اب یہ بات سنیں، فرمائے کہ یہ تو عام لوگوں کی، کافروں کی بات ہے۔ کافر کنویں میں پڑے ہیں، میرے کریم نے ان سے مخاطب فرمایا یا عمر بن حشام، یا عتبہ، یا شیبہ۔ اب نبی نے یا کے لفظ سے خطاب فرمایا، بخاری ہے، یا کے لفظ سے خطاب فرمایا۔ آج ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہتے ہیں یا کیوں کہتے ہو، یا کیوں کہتے ہو؟ ارے یہ سبق ہمیں نبی الانبیاء نے خود سکھایا ہے۔ جب میرے کریم نے یا سے مخاطب کر کے ان سے کلام کیا، حضرت عمر بول پڑے آقا، فرمائے یہ تو مر چکے ہیں، ان کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اب یہ بھی سنتے ہیں، میرے کریم نے ایسے ہاتھ پکڑا، عمر یہ تجھ سے زیادہ سنتے ہیں، یہ تجھ سے زیادہ سنتے ہیں۔ معلوم ہوا ارے ایک کافر کو یہ طاقت ہے، مرنے کے بعد وہ سن سکتا ہے، کیا امام الانبیاء کو طاقت نہیں ہے؟ فرمائے کہ جس کے صدقے رب نے کائنات بنائی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی طاقت دی ہوگی؟ ارے اس فرمائے بڑے اللہ کی بستی میں بیٹھ کر کوئی غلام حضور کو پکارے، میرے محبوب سنتے ہیں، میرے محبوب سنتے ہیں۔ اب فرمایا محبوب تو سنتے ہیں، اس دنیا سے چاہے پردہ فرما جائے یا اس دنیا میں رہے، جہاں بھی ہوں اپنے غلاموں کی سنتے ہیں، اور اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ اپنے محبوب کو دیا ہے۔ مصدق لما معکم، فرمائے کہ محبوبہ فرمائے کہ نبیوں میرا محبوب تمہاری تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے، جو